الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على خاتم الرسل وسيد الأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑھائی، کبریائی، بزرگی، برتری اس وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، پالنہار ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، محسن انسانیت، رہبر کامل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا کے لیے۔ احباب گرامی، آپ اس بات کو بخوب طریقے سے جانتے ہیں کہ سیریل وائز ہمارے عنوانات اور ٹاپکس چل رہے ہیں۔
آج بھی گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب اصلاح کی بات کی جائے تو کئی دفعہ دل پہ ناگوار گزرتی ہے، اور شیطان انسان کے دل میں طرح طرح کی باتیں ڈالتا ہے اور پریشانی میں انسان کو مبتلا کرتا ہے، اور اس طرف نہیں سوچنے دیتا کہ بھئی اصلاح کی بات ہوئی ہے تو بجائے نکتہ چینی کرنے کے، اعتراضات اٹھانے کے، میں اپنی زندگی کا محاسبہ کروں، اپنے اعمال کا محاسبہ کروں کہ جو غلطیاں، کمی اور کوتاہیاں بتائی جا رہی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس فرامین کی روشنی میں سمجھائی اور آگاہ جن غلطیوں سے کیا جا رہا ہے، کہیں وہ غلطیاں اور وہ کوتاہیاں میری زندگی کے اندر اور میرے اعمال میں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر میرے اعمال میں پائی جاتی ہیں تو پھر مجھے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ مبلغ کے اوپر اور خطیب کے اوپر تنقید کروں اور دل کے اندر نفرت کی آگ کو بھڑکاؤں۔ اپنی اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اگر محاسبہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بتوفیق اللہ تعالی الحمدللہ یہ غلطی اور کمی کوتاہی میری زندگی میں نہیں پائی جاتی، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ احکم الحاکمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے میری زندگی کو، میرے اعمال کو ان عیوب اور خطاؤں، لغزشات سے پاک بنایا ہے۔ اللہ نے مجھے صحیح اعمال کرنے کی توفیق بخشی۔ تو احباب گرامی، خواتین کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ہم سفر، اپنا لائف پارٹنر اور اپنے بچوں کی ماں تلاش کرتے وقت ایسی تلاش کرنی چاہیے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر، خوف الہی، تقوی، ایمان، سنت کی اہمیت، قرآن کی تلاوت کرنے کا جذبہ، اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کا پختہ یقین، یعنی رب رحمان کی اتباع اور فرما برداری کرنے والی خاتون ہو۔ اور جو رب رحمان کے اتباع، فرما برداری اور اس کے حقوق کو ادا کرنے والی خاتون ہوگی، یقیناً وہ ایک گھر میں آ کر ایک انسان کی زوجہ بن کر، اس کی زندگی کا پارٹنر اور ہم سفر، شریک حیات بن کر وہ اس کے حقوق کو بھی ادا کرنے والی ہوگی۔ جو اس کے بطن سے اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد کے حقوق کو بھی ادا کرنے والی ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے جب ایک گھر میں ایک خاتون آئے نا، جو جائز اپنے شوہر کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنی اولاد کے حقوق بھی ادا کرے، اور وہ گھر دنیا میں جنت بن جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، حسد، کینہ، بغض اور نفرت کی فضا قائم نہیں ہوتی، یعنی کوئی بھی ایسی باتیں نہیں ہوتی جن سے اس کا دل دکھے، آپ کا دل دکھے۔ آپ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے، اللہ اکبر، اپنی اہلیہ کے حقوق کو شریعت کے مطابق ادا کرے، اپنی اولاد کے حقوق کو ادا کرے، زوجہ آپ کے حقوق کو پامال نہ کرے، یقین جانے گھر جنت بن جاتی ہے۔ زوجہ آپ کو اپنا حاکم تسلیم کرے، اپنا سربراہ تسلیم کرے، اپنا حکمران تسلیم کرے، اپنے سر کا سایہ تسلیم کرے، اللہ اکبر، آپ اس کو اپنی زندگی اور اپنی لائف کا حقیقی پارٹنر، اس کو اپنی عزت سمجھے، اللہ اکبر، دنیا سنور جاتی ہے، دنیا انسان کے لیے راحت کا سبب بن جاتی ہے۔ اور وہ دیکھیں میری ماں اور بہنوں، خالق کائنات نے آپ کے شوہر، آپ کے خامد، آپ کے زندگی کے ہم سفر کو، آپ کا حکمران، آپ کا نگران، آپ پر فوقیت بخشی ہے۔ جو اللہ کا قرآن سورۃ النساء آیت نمبر 34، اللہ کا قرآن کیا پیغام دیتا ہے، کیا اعلان دیتا ہے آقا علیہ السلام پہ، اور رب کا قرآن آیا، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا یہ پیغام، اعلان، قرآن پڑھ کے بتلاؤ، سمجھاؤ اور سکھلاؤ۔ اللہ کا قرآن میرے اور آپ کے نام آتا ہے، پیغام کیا آتا ہے؟ فرمایا الرجال قوامون علی النساء،
खालिक कायनात ने औरतों के ऊपर मर्दों को निगरान और हुक्मरान मुसल्लत किया है। और इसका सबब क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़, ज़मीन पर खालिक कायनात अपने इख्तियारात के तहत बाज़ को बाज़ पर फजीलत बख्श देते हैं। इसी तरह खालिक कायनात ने मर्द को औरत के ऊपर फ़क़ीयत बख्शी है, मर्द को औरत का निगरान बनाया है। अल्लाहु अकबर, उसकी इज्जत का निगरान, उसके मामलात का निगरान। और आगे अल्लाह का कुरान क्या कहता है? वबिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, और हुक्मरान बनाने के असबाब में से एक आला तरीन सबब ये भी है कि शोहर सुबह से लेकर शाम तक कमा करके ला करके खून पसीने को बहा करके अपनी अहलिया को खिलाता है, उस पर अपने माल को निशावर करता है, उसके लिए अपनी मेहनत से लाया हुआ कमाल खर्च करता है। अल्लाहु अकबर। मेरी माँ और बहनों, घर में बैठे कभी शैतान दिल के अंदर नाशुक्री के जज्बात को पैदा करने की कोशिश करे तो प्रैक्टिकल के लिए अपने शोहर के पास जाकर के देखा करो, जो गरीब इंसान भी है मगर दिल में जज्बा इतना ज़्यादा है अपने बीवी बच्चों को पालने का। इतनी गर्मी, सख्त गर्मी, जून जुलाई के आसमान से सूरज आग बरसा रहा है। किसी फ्रूट फरोश को देख ले, वो रेहड़ी लगाने वाले को देख ले, या किसी भी काम को धूप पर करने वाले को देख ले, मिस्त्री को देख ले, 7वीं मंजिल पे खड़ा होकर बाहर बनेरे को प्रस्तर करता उस इंसान को देख ले। उस इंसान को भी अपनी जिंदगी प्यारी है। अल्लाहु अकबर। और तो और 11-11 हज़ार वोल्ट के वापडा के खंभों की तारों के साथ चिपके हुए मर्दों को देख ले। अल्लाहु अकबर। क्या इनको अपनी जिंदगियां प्यारी नहीं? प्यारी हैं, लेकिन वो जज्बा मोहब्बत का, वो ईमान का और वो चाहत का जज्बा, जो अपने बीवी बच्चों को पालने का जज्बा, घर में रिज़्क़ हलाल को लाने का जज्बा, वो जज्बा उसकी जिंदगी की अहमियत से फौकियत ले जाता है। वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर आपके लिए कमा करके लाते हैं, आपके लिए खाने को और आपके लिए रहने को और आपके घर की बिजली और दीगर इंतजाम और इंसराफ को चलाते हैं। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है वबिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, मर्द अपने माल को आप पे खर्च करते हैं। एक सबब ये भी है अल्लाह ने उनको तुम्हारा हुक्मरान बनाया। और यहाँ पर ये मैं बात भी अर्ज करता चला जाऊं, अगर किसी का शोहर बीमार है, लाचार है, लागिर है, वो मेहनत कर नहीं सकता, कमा करके ला नहीं सकता, आपको खिला नहीं सकता, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो आपके लिए रोजी का एहतमाम नहीं कर सकता। आप जाती हैं, जॉब करती हैं, कमाई लेकर के आती हैं, अपने शोहर को खिलाती हैं, ये आपका सदका है, नेकी है, एहसान है, मगर फिर भी आप अपने शोहर को अपने तहत नहीं कर सकती। आप घर की हुक्मरान नहीं बन सकती। जब तक शोहर घर में मौजूद है, वो घर का निगरान है, वो हुक्मरान है। और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, अल्लाह के कुरान की आयत को नोट करके ले जा। अगर तू अल्लाह की निगाहों में आला होना चाहती है, अल्लाह की निगाहों में बाला होना चाहती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ अपने दरजात की बुलंदी चाहती है, अपने मकाम और मर्तबे को बुलंद करना चाहती है, तो अल्लाह के कुरान की इसी आयत का अगला जो सुन और उसकी तिलावत को और उसके अहकामात को दिलो दिमाग की तख्तियों पे नोट कर। अल्लाह का कुरान सालिहात औरतों की, नेक औरतों की निशानी बयान करते हुए क्या बयान करते हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अल्लाह का कुरान आया, फरमाया फस्सालिहात, नेक औरतें, मुत्तकी औरतें, परहेजगार औरतें, फरमा बरदारी करने वाली, अहकामात को मानने वाली। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं? जो औरत फरमा बरदारी करती है, अपने शोहर की इत्तिबा और इताअत को बजा लाती है, अपनी इज्जत और नामूस शर्मगाह की हिफाजत करती है, अल्लाह कहते हैं फस्सालिहात, मैं अर्शे मुअल्ला से इनके नेक होने के, ईमानदार होने के, जन्नत की वारिसा होने की मैं अर्शे मुअल्ला से इनके लिए गारंटियों को नाजिल फरमाता हूँ। इज्जत की बात, अजमत की बात है।
اللہ اکبر۔ اور میری بیٹیوں، میری بہنوں اور میری ماؤں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرامین آپ کو اس لیے سناتا ہوں، اور میرے نوجوانوں، میرے دوستوں اور بزرگوں جن کو اللہ رب العزت نے بیٹیوں جیسی عظیم رحمت جیسا رشتہ عطا فرمایا ہے، جس بیٹی کی تربیت کرنے کے سبب خالق کائنات نے میرے اور آپ کے لیے جنت کے دخول کا وعدہ اور اعلان کر رکھا ہے۔ جس انسان نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کی، اس کی دیکھ بھال کی، اور پھر اچھی جگہ رشتے تلاش کر کے ان کے نکاح کر دیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جنت کے اندر میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسری کے ساتھ قریب قریب ہوتی ہیں۔ کتنی عزت و عظمت کی بات ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جب انسان تڑپ رہا ہوگا، بے قرار ہوگا، بے چین ہوگا جنت کے حصول کے لیے۔ اس وقت مجھے اور تجھے آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت ملے، آپ کا پڑوس ملے، آپ کی قرابت ملے۔ سچ بات بتائیں، اس سے بڑی عزت و عظمت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ الغرض یہ ایک الگ موضوع ہے، بیٹی کی عظمت پھر کبھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ میں بات جو بیان کرنے چلا تھا، اپنی بیٹیوں کو اور بیٹیوں والے والدین کو یہ میسج اور پیغام سنانا چاہتا تھا۔ ان موضوعات کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ عمومی طور پر بیان نہیں کیے جاتے۔ کئی دفعہ باپ چاہتا بھی ہے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرے، مگر اس کے پاس قرآن و سنت کے مطابق رہبری اور رہنمائی نہیں ہوتی، کیسی تربیت کرے؟ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث مستدرک حاکم کے اندر 2771 نمبر پہ درج ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلان فرمایا، بیان کیا سنایا؟ فرمایا لا ينظر اللہ الی امرأۃ، خالق کائنات اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتے، پیار اور محبت اور شفقت کی نگاہیں نہیں فرماتے۔ کون سی عورت؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تشکر لزوجہا، جو اپنے شوہر کا شکر نہیں ادا کرتی، اپنے شوہر کے احسانات کا شکر نہیں بجا لاتی، ہر وقت زبان پر ناشکری، ہر وقت زبان پر بڑبڑاہٹ، ہر وقت زبان کے اوپر ناشکری کے کلمات۔ بیٹیوں والو، بیٹیوں کی تربیت کیا کرو۔ گھر میں اگر اللہ اکبر شوہر کے پاس مال کے اندر فراوانی نہیں تو حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت پڑھ کے سنایا کرو۔ اماں جی فاطمہ کوئی عام بیٹی بھی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، کوئی عام مقام بھی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کی بیٹی کے جیسا مقام کتنا اعلیٰ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں صدقے اور قربان جاؤں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد نے اپنی زبان نبوت سے اس امر کے اعلان کو کرتے ہوئے فرمایا، لوگو خالق کائنات نے سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ بنت محمد کو مقام عطا فرمایا، شان اور عزت و عظمت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون فاطمہ؟ اماں جی فاطمہ کو خالق کائنات نے جنت کی تمام شہزادیوں کی سردار بنا دیا، جنت کی تمام حوروں کا ملک اور بادشاہ بنا دیا۔ اتنا مقام کہ جس کے بطن سے نکلنے والے بچے، جس کے اللہ اکبر بطن سے پیدا ہونے والے بچے، کتنا اعلیٰ مقام، کتنی اعلیٰ عزت۔ اللہ اکبر کبھی سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین کریمین کو خالق کائنات نے جنت کے تمام نوجوانوں شہزادوں کا سردار بنا دیا۔ اتنی عزت، اتنی عظمت۔ اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آمینہ کے لال علیہ السلام کے پاس آئی، اور ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے؟ آٹے والی چکی کو چلا چلا کے، مشکیزے کے پانی کو بھر بھر کے ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کے پاس آئی، ابا جان غلامی دے دو۔ علی المرتضیٰ کے گھر میں فاقے ہیں، خود چکی کو گیڑنا پڑتا ہے، پانی کے مشکیزے کو بھر کر کے لانا پڑتا ہے، ابا جان تھک جاتی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کس اللہ اکبر فاقے والے اور غریب اور بھوکے کے گھر میں نے اپنی بیٹی کو بیاہ دیا، بلکہ بیٹی کی تربیت کی، تسلی دی، اور کیا فرمایا؟ بیٹا میں کیا تجھے غلاموں سے اعلیٰ کلمات نہ بتاؤں؟
بتا दूं, जो तुम कलेमात रात को अदा करो तुम्हारे सारे दिन की थकावट दूर हो जाए. जो मैं बात बयान करने चला हूं, अगर बेटी घर में आए, शोहर की अल्लाह अकबर नाशुक्री करे, उसकी गीबत करे कि घर में फाके हैं, तो फातिमा बिन्ते मोहम्मद की मिसालें दिया करो, अलीउल मुर्तज़ा की मिसालें दिया करो. आका ने रुखसती वक्त बेटी को क्या फरमाया था? बेटी अली का बाल न देखना, अली का दीन देखना और अलीउल मुर्तज़ा का तकवा देखना. ला तशकुरु लिज़ौजिहा, जो अपने शोहर का शुक्र नहीं अदा करती. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, ऐसी औरत की तरफ रब रहमान नजर रहमत से देखता नहीं देखता. और आगे मेरे आका पता क्या फरमाते हैं? वहिया ला तस्तगनी अन, और पता भी है इस औरत को कि जैसा भी है इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होता. फिर भी उसकी नाशुक्री, फिर भी उसका कुफर. और आगे चले, आज फिर हमेशा की तरह वक़्त बेवफाई करता नजर आ रहा है, और मैंने जो तैयारी की बड़ी बातें रह रही हैं. आगे चलते हैं. सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुफस्सिर कुरान, मेरे मोहम्मद अलैहिस्सलाम के जानिसार हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, बाप भी सहाबी, बेटा भी सहाबी. और ये हदीस मुबारका सही बुखारी हदीस नंबर 29. आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनो. आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उरीतुन नारा फ़इदा अक्सरु अहलिहा निसाउ. अल्लाहु अकबर. आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे जहन्नम दिखाई गई, और इससे पहले इतना हौलनाक दर्दनाक मंजर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था. मुझे जहन्नम दिखाई दी गई तो मैं देखता क्या हूँ? वहां पर औरतों की कसरत है, औरतें कसरत के साथ जल रही हैं, चीखो पुकार कर रही हैं. पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका क्या माजरा है? जहन्नम के अंदर औरतों की कसरत क्यों? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यकफुरना, औरतें कुफर करती हैं, यानी नाशुक्री करती हैं. अल्लाहु अकबर. आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अयकफुरना बिल्लाह, क्या वो अल्लाह की नाशुक्री, अल्लाह के साथ कुफर करती हैं? जवाब आया, नहीं, अल्लाह के साथ कुफर नहीं. यकफुरनल अशीर, वो अपने खामदों और शोरों की नाशुक्री करती हैं, उनकी नाकदरी करती हैं, उनकी चुगली और गीबत करती रहती हैं. और आगे क्या फरमाया? वयकफुरनल एहसान, वो एहसान की अल्लाहु अकबर नाशुक्री करती हैं, एहसान का कुफर करती हैं. और आगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक औरत की अल्लाहु अकबर जो कमी और कुताही होती है वो बयान करते हैं. आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? लौ अहसनता इहदाहुन्न दहरा, अगर आप एक जमाना भर, जिंदगी भर उसके साथ एहसान करें, नेकी करें, उसके घर का राशन ला करके दें, उसको पहनने के लिए कपड़े दें, उसके लिए घर का इंतजाम करें, बिजली गैस और टेलीफोन के बिलों का इस्तेमाल करें, अलगरज उसकी सारी जिंदगी ऐशो उशरत में गुजरवाएं, हर एक नेमत ला करके दें. और आगे आका इस्लाम क्या फरमाते हैं? सुम्मा रअत मिनका शैअन, औरत के अंदर ये कमी होती है, फिर जिंदगी भर में कभी एक दफा वो आपकी जिंदगी में ऐसी बात देखे जो नागवार है, जो कमी है, जो कोताही है, तो जुमला क्या आता है? मा रअयतु मिनका खैरन कत्तु, मैनू 20 साल हो गए तेरी जिंदगी जच आई नू, मैनू 25 साल हो गए तेरे घर के अंदर जिंदगी गुजारी नू, मैनू जरा दस दे सही ना, तू मैनू सुख दिता ही केड़े दिन. ऐसा होता है कि नहीं होता? मेरी बहनों और मेरे नौजवानों, अल्लाहु अकबर, घर की तरबियत करो, घर की इस्लाह, अपने घर की इस्लाह करने वाले बन जाओ. और शादी से पहले जहां पर आप अपनी बेटी के लिए जहेज का एहतमाम कर रहे होते हैं, उसके लिए टीवी और उसके लिए एलईडी और उसके लिए ओवन, फ्रीजर और डिनर सेट, क्वार्टर सेट, टी सेट और तरह तरह के सेट खरीद रहे होते हैं. अक्सर मैं ये कहा करता हूँ, सेट दुनिया के तो बड़े खरीदते हैं, कभी अपनी बेटी की इस नहज पर तरबियत की है कि जिंदगी सेट होकर के अपने शोहर के साथ गुजारेगी? तलीमात नबी पर हम अपनी बेटी की तरबियत नहीं करेंगे, उसकी जिंदगी आजाद बन जाएगी. अल्लाहु अकबर कबीरा. और आगे देख लीजिए, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये इरशाद किस मौका के फरमाया? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद उल अज़हा या ईद उल फितर का खुतबा इरशाद फरमाने के लिए जा रहे थे, और जाते जाते जब औरतों के पास से गुजरे, जिस तरफ औरतों का एहतमाम था, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या माशरन निसा, ऐ
عورتوں کی جماعت تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو، فإنی اریتکن اکثرن اہل النار، تم صدقہ کیا کرو کیونکہ جہنم کے اندر کثرت کے ساتھ تم مجھے جلتی ہوئی دکھائی دے گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ قلنا بلا یا رسول اللہ، چند عورتیں بولی یا رسول اللہ وہ کیوں، ہم کیوں جہنم کے اندر کثرت سے جلتی دکھائی دی گئی ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے جو غلطیاں بیان کی، لمبی حدیث ہے، 2 غلطیاں آج کے موضوع، آج کے عنوان کے ریلیٹڈ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم مجھے جہنم کی آگ کے اندر اس لیے کثرت کے ساتھ جلتی ہوئی دکھائی دی گئی ہو، تکسرن اللعنہ، تم کثرت کے ساتھ لعن طعن کرتی ہو، تھوڑی سی بات آ جائے گالم گلوچ پہ اتر آتی ہو، صبر کے دامن کو لبریز کر دیتی ہو اور چھوڑ دیتی ہو، لعن طعن کرتی ہو۔ اور آگے میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرِ، تم اپنے شوہروں خامدوں کی ناشکری کرتی ہو، ناشکری شوہر کی کرنے کی وجہ سے، کثرت کے ساتھ لعن طعن کرنے کی وجہ سے، یہ تمہاری 2 ایسی غلطیاں ہیں، رب رحمان ناراض ہو جاتا ہے، تمہیں جنت اور جنت کی موجوں اور بہاروں سے محروم کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر اللہ کی قسم میری بیٹی آگ کے چولہے کے قریب ہو، چھوٹی ہوتی ہوئی، تو میں تڑپ جاتا ہوں کہ میری بچی چولہے میں نہ گر جائے، اور جہنم میں گرنے والے اعمال اور ان سے بچانے کی کبھی ہم نے اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کی۔ معذرت کے ساتھ میں بھی الحمدللہ 2 بیٹیوں کا باپ ہوں، اور اسی درد کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بچے کھیلتے کھیلتے کبھی چولہے کے پاس یا الیکٹریکل بورڈز کے پاس جاتے ہیں تو ایک باپ کی اللہ اکبر زندگی تڑپنے لگتی ہے، چاہے جتنی مرضی آرام کی نیند لیٹا ہوا ہو، پتہ چلے صحیح کہ میری بیٹی یا بیٹا وہ چولہے کی آگ کے قریب ہے، تو ماں ہو یا باپ بھاگتے ہوئے چیختے ہوئے اس کو پکڑتے ہیں اور اس سے بچاتے ہیں۔ دنیا کی آگ کی کیا اوقات ہے؟ دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اتنے فکر مند ہو، اور وہ آگ جس آگ کے اندر پتھر بھی پگھل رہے ہوں گے، پتھر بھی جل رہے ہوں گے، کیا آپ کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے؟ اس آگ سے بچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ بچپن سے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خیر النساء امرأۃ، اللہ اکبر، عورتوں میں سے بہترین عورت، عورتوں میں اعلیٰ عورت، عورتوں میں بالا عورت، رب کی نگاہوں میں عظیم عورت، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں عظیم عورت کون عورت ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اذا نظرت الیہا سرت کا، جب شوہر گھر میں داخل ہو اپنی اہلیہ پر نظر ڈالے، وہ آگے سے ایسا رویہ اختیار کرے، ایسا لہجہ اپنائے، اللہ اکبر، یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بہترین عورت وہ ہے اذا نظرت الیہا سرت کا، جب تو اپنی نگاہ گھر میں داخل ہونے پر اس کے اوپر ڈالے تو وہ آپ کو خوش کر ڈالے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے بالکل ہنس رہی ہے، کھلکھلا رہی ہے، مسکرا رہی ہے، شوہر گھر میں داخل ہونے ہی والا ہے، بیل بجانے ہی والا ہے، دوپٹے کو رسی بنایا اور اپنے ماتھے پہ لگایا اور پیچھے سے باندھا اور عجیب سا منہ بنایا اور زبان سے بڑبڑاہٹ اور ناشکری کے کلمات، نہیں نہیں نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عورتوں میں بہترین عورت وہ ہوتی ہے اذا نظرت الیہا سرت کا، جب تیری نگاہ تیری بیوی پہ پڑے تو وہ جب تو اس کو دیکھے آگے سے ریاکشن، آگے سے رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو خوش کر ڈالے، آپ کی سارے دن کی تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ اور آگے میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے اذا امرتہا اطاعت کا، جب تو اس کو کوئی کام کہے، کوئی بات کہے، آگے سے چونکہ چنانچہ ہیل حجت نہیں بلکہ اطاعت کا، وہ فوراً اطاعت کرنے والی ہو، فرما برداری کرنے والی ہو۔ اور آگے میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ بہترین عورت کی اگلی مثال جس کے اندر یہ خاصیت ہو، اس کو دنیا کا کوئی امام نہیں بلکہ امام الانبیاء، اللہ اکبر، امام الرسل، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بہترین عورت ہے۔ اس کی خاصیت کیا ہے؟ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، جب تو اپنے گھر سے چلا جائے، اپنے گھر سے باہر نکلے تو وہ عورت کیا کرے؟ اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے پردے کی حفاظت کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے، عزت و ناموس کا پہرا دینے والی عورت
اور تیرے مال و متاع کی حفاظت کرنے والی عورت، جو عورت اپنے مال کی حفاظت کرتی ہے، جو عورت اپنی عزت و ناموس اور آبرو کی حفاظت کرتی ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی زبان نبوت سے اعلان کرتا ہوں کائنات کی بہترین عورت. اور یہاں پر میں ایک پوائنٹ کی بات بھی بتلاتا چلا جاؤں. وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا، جب آپ غائب ہو جائیں تو وہ آپ کی عزت کی حفاظت کرے، آپ کے حرم کی حفاظت کرے. نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت پہرا دے رہے ہیں. ایک خاتون کی آواز آئی. وہ خاتون اللہ اکبر شادی شدہ تھی، شوہر اس کا کئی ماہ سے گھر سے نکلا ہوا تھا، واپس نہیں آیا تھا. وہ عورت گھر میں بیٹھی تڑپ رہی تھی اور اپنی زبان سے اشعار گنگنا رہی تھی. اور وہ اشعار کیا تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ. الغرض میں یہاں پر بیان نہیں کرتا کیونکہ نابالغ بچے بھی موجود ہوتے ہیں. وہ عورت شارٹ کٹ بات یہ اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی اور اشعار گنگنا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اگر میرے دل میں اللہ اور اس کا ڈر نہ ہوتا تو میں آج اپنی خواہش کی آگ کسی غیر محرم کو بلا کر کے بجھوا لیتی. اللہ اکبر. عمر بن خطاب واپس گئے اور کوئی اور رشتہ نہیں تلاش کیا. ام المومنین سیدہ حفصہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور پوچھا بیٹی مجھے ذرا آج ایک سوال کا جواب دو. بیٹی حیران کہ امیر المومنین آج اپنی بیٹی سے سوال پوچھنے کے لیے آئے ہیں. فرمایا ہاں بیٹا، ایک رشتے کے لحاظ سے، ایک مقام کے لحاظ سے کائنات کے رب نے تجھے مجھ سے اعلیٰ بنایا کہ تو محمد مصطفیٰ کی زوجہ ہے، وہ مومنین کی ماں ہے. مجھے ذرا یہ سوال کا جواب بتا کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں کتنے دن تک وہ برداشت کر سکتی ہے اس کو شوہر گھر میں نہ آئے؟ تو بیٹی تڑپ کر کے کہنے لگی ابا جان اس سوال کو پوچھنے کا کیا مقصد؟ اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے دین کا معاملہ آ گیا، مجھے تجھ سے بہتر کوئی رشتہ نظر نہیں آیا کہ جس سے جا کر یہ سوال کرو. تو اماں جی حفصہ نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ 4 ماہ سے زیادہ کوئی شوہر اپنے گھر سے دور نہ رہے. اس دور سے، اس دن سے امیر المومنین نے قانون بنا دیا چاہے مجاہد بھی ہوگا، جہاد پہ جائے گا تو کوشش یہ کرے گا کہ 4 ماہ سے زیادہ دیر تک اپنی اہلیہ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، گھر کو الوداع نہیں کرے گا. 4 ماہ کے اندر اندر اسے واپس لوٹنا ہوگا. اور آج میں یہ بات بیان کر دوں، اس دور کا عمر بن خطاب کا یہ بنایا ہوا قانون آج تک پوری دنیا کی فوج کے اندر یہ قانون نافذ ہے. کسی بھی فوجی کو 4 ماہ سے زیادہ اس سے ڈیوٹی نہیں لی جاتی، تو 4 ماہ کے بعد اس کو ضرور چھٹی دی جاتی ہے. میں جو پوائنٹ کی بات بتانا چاہتا ہوں، اے میرے بھائی اگر تو اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر کے جاتا ہے فَإِنَّ جَسَدُكَ عَلَيْكَ حَقٌ فَإِنَّ زَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے جسم کا اور تمہاری بیویوں کا تمہارے اوپر حق ہے. اگر تم یہ حق پامال کرو گے، حق تلفی کرو گے، ان اللہ کی بندیوں کے قیامت کے دن ہاتھ ہوں گے، تمہارے گریبان ہوں گے. اور ساتھ میں یہ بات بھی بیان کروں بحیثیت عالم ہوتے، یہ میں بیان اپنی طرف سے کرتا ہوں، اگر آپ بھی پھر بھی 4 ماہ سے زیادہ وقت گھر سے دور رہتے ہیں، اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر عورت غلط کاری کی مرتکب ہو جاتی ہے تو اس کے گناہ گار ہونے کے ساتھ ساتھ شوہر بھی گناہ گار ہے. جس نے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی بنائے گئے امیر المومنین عمر بن خطاب کے بنائے ہوئے قانون کو ٹھکرایا، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو ٹھکرایا کہ فَإِنَّ زَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، تمہاری بیویوں کے تمہارے اوپر حق ہے. یہ کس کا فرمان ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا. اور آگے چلیں، آقا علیہ السلام کے یہ 2 فرامین سنیں اور آقا علیہ السلام کی باتیں سنتے ہیں اور بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جاتا ہوں. بڑی باتیں ہیں، الغرض میں یہ بات بیان کرتا ہوں میری بہن شوہر کو بلا وجہ تنگ نہ کیا کرو. اگر آپ اپنے شوہر جس کو خالق کے کائنات نے آپ کی عزت و ناموس کا نگران بنایا، اگر آپ اس کی نہ قدری کریں گی، کل کو اولاد آپ کی نہ قدری کرے گی. آپ رب رحمان کے اللہ اکبر حکم کی فرما برداری کو ختم کریں گی، شوہر کی نہ شکری کریں گی، رب رحمان کی بھی نہ شکری ہوتی چلی جائے گی. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ فرمان سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث جامع ترمذی حدیث نمبر 1174، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، لا تؤذی امرأۃ زوجها فی الدنیا، جب کوئی عورت اپنے مسلمان کو تکلیف دیتی ہے، اس کی ناقدری کرتی ہے، اس کی ناشکری کرتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں۔ آقا کیا فرماتے ہیں، الا قالت زوجۃ من الحور العین، اس کی جنت کی بیویوں میں سے ایک بیوی بولتی ہے اور بد دعا دیتی ہے، اس عورت کے لیے ہلاکت کی بد دعا کرتی ہے، اور کیا کہتی ہے، قاتلک اللہ، او دنیا کی عورت، بدبخت عورت، اللہ تجھے ہلاک کرے، اللہ تجھے تباہ کرے، اللہ تجھے برباد کرے، اللہ اکبر، فإنما هو عندك دخیل یوشکک ان یفارقک الینا، اپنے شوہر کی نہ قدری نہ کر، اس کو تکلیف نہ دے، اس کو پریشان نہ کر، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ایک وقت آنے والا ہے، یہ تجھ سے جدا ہوگا، علیحدہ ہوگا، ہمارے پاس آ جائے گا، ہم اس کی قدر کریں گی، اس سے محبت کریں گی، اور اس کی ناشکری نہیں کریں گی، اس کی شکر گزار اور منتظر ہے۔ قاتلک اللہ، اللہ تجھے ہلاک کرے، برباد کرے، تباہ کرے۔ یہ کون بد دعا کر رہی ہے؟ جنت کی حور بد دعا کر رہی ہے، کس کے لیے؟ دنیا کے اندر ایسی بیوی، ایسی زوجہ جو اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے اور اپنے شوہر کی ناشکری، ناقدری اور کفر کرتی ہے۔ اے میری بہن، کہیں ایسا تو نہیں ہے تو یہ کام کرتی ہے، زمین پر عرش بری سے جنت کی حوریں تیرے لیے ہلاکت اور بربادی کی بد دعائیں کرتی ہیں۔ یہ میری بات نہیں، آمینہ کلال علیہ السلام کی بات ہے۔ اور آخری حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جامع ترمذی حدیث نمبر 360، اور اسے روایت کرنے والے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تین قسم کے لوگ جن کی نمازیں، جن کی عبادات، جن کے فرائض ان کے کانوں سے اوپر تجاوز نہیں کرتے، یعنی اللہ کے ہاں نہیں پہنچتے، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں ان کے اعمال، ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، تہجدیں اور اشراق، یہ ساری کی ساری عبادات ضائع ہو جاتی ہیں، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تین قسم کے لوگ، اور وہ تین قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ پہلا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، العبد الابق حتی لا یرجع، مالک سے بھاگا ہوا غلام، وہ غلام جو کسی کا غلام تھا، اپنے مالک سے بھاگ گیا، جب تک وہ اس سے بھاگا رہے گا، آقا فرماتے ہیں اس کی کوئی نماز اس کے کانوں سے پرواز اوپر نہیں جائے گی، یعنی اللہ کے ہاں نہیں پہنچے گی، عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، ایسی عورت جو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ اس کا شوہر ناراض ہے، اس سے نالاں ہے، اس سے لڑائی کر کے رات کو گزارتی ہے۔ اور ایک روایت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسی عورت جس کو اس کا شوہر اپنے پاس بلاتا ہے، وہ نافرمانی کرتی ہے، ناقدری کرتی ہے، اس کی بغاوت کرتی ہے، اس سے علیحدہ وقت کو لڑائی کر کے رات گزارتی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے اس عورت کے اوپر لعنتیں برساتی ہیں، تصبح، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے، یعنی ساری کی ساری رات اس عورت کے اوپر فرشتوں کی لعنت برستی ہے صبح طلوع ہونے تک۔ کون؟ جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے اس سے جھگڑا کر کے علیحدہ رات گزارتی ہے۔ بات جو بیان کر رہا تھا، دوسری وہ عورت، اللہ اکبر۔ اور تیسرے نمبر پر میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، ایسی قوم کا امام جس کے مقتدی، جس کے نمازی اس کو پسند نہیں کرتے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتے، مگر وہ دھکے کے ساتھ مسجد کے مصلی پر قابض ہے، مسجد کے محراب پہ قابض ہے، مسجد کے محراب اور منبر پہ قابض ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے اس کی حرکتوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، پھر بھی وہ قبضہ کیے ہوئے مسجد کے مصلی کا قابض ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے امام کی بھی عبادات رب رحمان کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، جامع ترمذی حدیث نمبر 307 روایت کرنے والے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ،
آؤ انہی الفاظ پر اختتام کرتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے شوہروں کی شکر گزار اور اطاعت اور فرما برداری کرنے والیاں بن جاؤ، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، رب رحمان کی رحمتوں اور برکتوں اللہ اکبر ان کو حاصل کرنے والے بنو۔ اور شوہروں کو، جس کو بھی اللہ نے شوہر بنایا، یاد رکھیں آپ کے اوپر بھی بڑی ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اکثر شوہر اپنے گھر کے اندر عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ڈر جاؤ اللہ سے، آپ کے لیے صرف اتنی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، او اللہ کے بندو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک عورت کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑ جائے۔ الغرض وقت نہیں ساتھ دے رہا، انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا عمل کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ مرکز صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، فیض اس کا جاری تا قیامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے۔